الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی خلق الخلق کلہ بلا ند ولا مشاورت ولا نصرہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن الرزاق والخلاق ذو القوة المتین نعتقد بتوحیدہ ونتوقع غفرانہ یوم الحساب آلاف التحیت والسلام علی سید الانام سید الانبیاء والمرسلین مصداق طٰ و یاسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قابل قدر مومنین اکرام، منصور حسین کے دولت خانہ پر میری لینڈ میں آج کی مجلس حسین علیہ السلام کا عنوان سخن قرار دیا ہے تہذیب النفس. نفس کہتے ہیں انسائٹ کو. ہمارا وجود دو آرگنز کا، دو عناصر کا مرہون منت ہے. ایک کا نام ہے جسد، اسی کو جسم کہتے ہیں، اسی کو بدن کہتے ہیں. ایک کا نام ہے روح، اسی کو نفس بھی کہتے ہیں، اسی کو سول بھی کہتے ہیں، اسی کی ایک قسم کو اسپرٹ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ وجود انسان مرکب ہے دو عناصر سے. ایک کا نام ہے بدن، دوسرے کا نام ہے روح. بدن کو اللہ نے 4 عناصر سے بنایا، اگرچہ فلاسفہ نے اس کی بھی تردید کی ہے، مگر آج ہم اس گہری بحث میں نہیں جائیں گے. آج ہم صرف فوکس کرنا چاہ رہے ہیں تہذیب نفس کے اوپر، تہذیب اخلاق کے اوپر. آج ہماری گفتگو ہے اس آرگن کے بارے میں جس کو فنا نہیں بلکہ بقا ہی بقا ہے. آج ہم فانی بدن پہ زیادہ وقت صرف نہیں کریں گے، باقی روح کے بارے میں ذرا سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے ائمہ کے ارشادات عالیہ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ الجسم مطیۃ والروح راکب. جسم نام ہے سواری کا، روح نام ہے سوار کا. دوسری دستبندی میں ہمیں معلوم ہوا ائمہ سے کہ الجسم مکان والروح مکین. جسم ہے مکان اور روح ہے مکین. کوئی شخص اگر اپنے مکان کو تو صاف رکھے اور اپنی ہائیجین کا خیال نہ رکھے تو اسے عقل مند نہیں کہا جائے گا. کوئی شخص اپنی گاڑی پہ تو صدقے وارے جائے اور اپنے اوپر ہیلتھ انشورنس کی زحمت بھی گوارا نہ کرے تو اسے عقل مند نہیں کہا جائے گا. ہماری ساری زندگی مکان کے بنانے میں اور گاڑی کے سوارنے میں لگ گئی. ہم نے مکین اور سوار کا خیال کم رکھا، اس لیے تہذیب النفس کا عنوان ہماری سمجھ سے بالا تر. ہم نے 18 گھنٹے جاب کیا تاکہ ہمارا فنا ہونے والا بدن انجوائے کر لے، مگر ہم نے 18 منٹ زحمت نہیں کی ڈیلی بیسس پر کہ اس باقی رہنے والے
نفس کے لیے بھی کوئی ڈائٹ پرووائڈ کریں کہ جو اصل خلقت انسان کا گول تھا اور ہدف تھا۔ اب انسان کیونکہ مکسچر ہے دو کا، ایک بدن ایک روح، بدن کو اللہ نے بنایا ہے ادھر والی طاقتوں سے، روح کو بنایا ہے ادھر والی طاقتوں سے، جن کا یوسج ادھر ہے ان سے تو باڈی بنی ہے۔ مثلا مٹی ادھر کی ہے، عرش پہ کوئی مٹی نہیں، کسی آسمان پہ کوئی خاک نہیں، ہوا میں کچھ جگہ تک خاک ہوتی ہے، وہی ہوا جب فضا میں بدل جاتی ہے تو پھر وہ منزہ ہو جاتی ہے، اس میں خاک نہیں ہوتی، بلکہ یوں کہوں جیسے جیسے اڑان اوپر چلی جائے ویسے ویسے نور بڑھتا جاتا ہے، خاک کم ہوتی جاتی ہے، جیسے انسان نیچے آتا جاتا ہے خاک بڑھتی جاتی ہے، نور کم ہوتا ہے۔ بدن خاکی ہے، مٹی سے بنا ہے، آگ سے بنا ہے، پانی سے بنا ہے، ہوا سے بنا ہے، ان کا تعلق یہاں سے ہے زیادہ تر۔ ٹھیک ہے پانی ادھر سے بھی آتا ہے، ہوا ادھر بھی ہوتی ہے، مگر یاد رکھیے جو پانی ادھر سے آتا ہے وہ پانی بن کے نہیں آتا، وہ رحمت بن کے آتا ہے، اس کا اسٹیٹس بدل جاتا ہے۔ تو خیر اب کیونکہ انسان بنا ہے ان عناصر سے جن کا تعلق ادھر سے ہے، تو کشش ثقل میگنیٹزم کی طاقت یا گریوٹی اس کو کہہ لیں سائنس میں، وہ گریوٹی کھینچتی ہے اپنے اوریجن کی طرف۔ مثلا مقناطیس کھینچتا ہے لوہے کو، سونے کو بالکل نہیں کھینچتا۔ اسی طریقے سے جس سے اوریجن ہو یہ گریوٹی ادھر کی طرف انسان کو کھینچتی ہے، کیونکہ بدن بنا ہوا ہے مٹی سے، یہ جب بھی اڑنا چاہتا ہے تو گریوٹی اس کو کھینچ لیتی ہے۔ تبھی تو سائنٹسٹ نے اینٹائی گریوٹی ایک پاور کو کریٹ کیا کہ جو اینٹائی گریوٹی پاور ان کو فضا میں اڑنے کا سورس پرووائڈ کرتی ہے۔ اب ادھر سے جو بنا ہے اسے مٹی کھینچے گی، ادھر سے جو بنا ہے اسے نور کھینچے گا، اسی کھینچا تانی کا نام حیات ہے۔ اب روح کو ادھر کھینچا جا رہا ہے اور بدن کو ادھر کھینچا جا رہا ہے۔ بدن کی خواہش ہے کہ انسان ادھر جیسا ہو جائے، روح کی خواہش ہے انسان ادھر جیسا ہو جائے۔ سمجھانے کے لیے بتایا گیا روح انسان کو فرشتہ بنانا چاہتی ہے، بدن انسان کو جانور بنانا چاہتا ہے، جانور سے پست کر کے درندہ بنانا چاہتا ہے، درندے سے پست کر کے شیطان بنانا چاہتا ہے۔ اللہ نے اس چھوٹی سی کائنات میں 4 قوتیں رکھ دی۔ القوت العقلیہ یہ انٹلیکٹ کی پاور ہے، اس کو اینجلسٹک پاور کہتے ہیں۔ ہر انسان کے بدن کے اندر ایک فرشتے جیسی طاقت موجود ہے، اس کا احساس آپ کو اس وقت ہوتا ہے کہ جب اندر سے وزڈم کے ذریعے غلطی کا احساس ہو جائے۔ آپ نے کسی دوست کے حق میں غیبت کر دی کہ جو آج کل بہت ہی کامن ہے، بلکہ میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ حضور آپ کے حق میں غیبت ہو گئی۔ میں نے کہا بھائی دوست تو کہتے ہی اس کو ہے، آج کی صدی میں جو غیبت کرے، جو غیبت کے ذریعے یاد نہ کرے وہ کہے کا دوست ہے۔ تو خیر آپ سے کوتاہی ہو گئی، آپ کو خیال آیا، آپ نے 10 12 15 دن کے بعد اس کا معصوم سا چہرہ دیکھا، آپ کے دل میں ایک گلٹی کانشس پیدا ہوا۔ آپ نے مہینے 1.5 مہینے کے بعد ان بھائی کو کہا کہ بھائی آپ کے حق میں ایک کوتاہی ہو گئی تھی، ڈیٹیل نہ پوچھیے گا، معاف کر دیجئے گا۔ یہ اصل میں اندر کا وہ فرشتہ ہے جس نے آپ کو وزڈم دی ہے، اسی کو لوگ الہام کا نام دیتے ہیں۔ گلٹی کانشس جو آپ کہتے ہیں وہ اندر ہی کا وہ فرشتہ ہے، وہ اینجلسٹک پاور ہے جو انسان کو کبھی کبھی باور کرا دیتی ہے کہ تم غلط طرف جا رہے ہو۔ دوسرے لفظوں میں اسی کو قرآن نے
لا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے اس نفس کی جو ملامت کرتا ہے انسان کی غلطی کے اوپر، کہ اتنے نیک انسان ہو کر تم سے تو یہ توقع نہ تھی کہ تم اپنے بھائی کا گلہ کرو گے، اپنے بھائی کی غیبت کرو گے۔ اسی کو نفس لوامہ بھی کہا گیا، اسی کو اینجلسٹک پاور بھی کہا گیا۔ آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں نیند نہیں آ رہی ہوتی جب تک کسی کی برائی نہ کی جائے، فون اٹھایا رات کے 1 بجے بیچارے کو بیدار کر کے کسی کی برائی کی گئی، آج فلاں محفل میں گئے تھے، آج یہ ہوا اور وہ ہوا، جب تک وہ برائی نہ کر لے اس وقت تک نیند نہیں آتی۔ یہ اندر کا وہ نفس امارہ ہے، یا وہ اینیملسٹک پاور ہے، یا پاور آف سکیونجر ہے، یا سیٹنک پاور ہے جو انسان کا لیول گرانا چاہتی ہے، کہ گرانا چاہتا ہے، یا وہ طاقت گرانا چاہتی ہے تاکہ یہ فرشتے کے کہے پہ لگ کے کہیں فرشتہ نہ بن جائے۔ اب مولا کائنات نے یہاں اپنے چاہنے والوں کو ایک پیغام دیا۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ خلق الملک بالعقل فقط، اللہ نے جب فرشتہ بنایا تو فرشتے کو صرف عقل بنایا۔ فلما خلق الحیوان، جب اللہ جانور کو بنانے لگا تو خلق بالشہوت، اسے شہوت کے ذریعے بنایا۔ جہاں خواہش نہ ہو وہ ملکیت ہے، اور جہاں عقل نہ ہو وہ حیوانیت ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں وَرَكَّبَ الْإِنسَانُ بِهِمَا، انسان کو جب پیدا کیا اس میں اللہ نے عقل بھی رکھ دی اور جانوروں والی خواہش بھی رکھ دی۔ فَمَنْ غَلَبَ شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ، جو شخص اپنے عقل کو شہوت کے تابع کر دے فَهُوَ أَسْوَأُ مِنَ الْحَيْوَانِ، وہ جانور سے پست ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ هُوَ خَيْرٌ مِنَ الْمَلَكِ، اور اگر کوئی انسان اپنی شہوت کی پرواہ نہ کرے اور عقل کی حکومت قائم کر دے تو وہ اس دنیا میں فرشتے سے بہتر ہو جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ اب اس دستبندی پہ ذرا غور کر لیں کہ وجود انسان میں 4 طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، برسرے پیکار ہیں۔ ایک یوں سمجھ لیجئے سمجھانے کے لیے، فرشتہ بیٹھا ہے ہمارے وجود میں، ایک جانور بیٹھا ہے، ایک درندہ بیٹھا ہے، ایک شیطان موجود ہے۔ ان کا بھی تناسب بڑا عجیب رکھا کہ ایک طاقت شریف ہے، 3 بدماش۔ محمد صلوات، ہم نے ایک کا کہا ماننا ہے اور 3 کو ڈینائی کرنا ہے، تب ہم فرشتے سے بہتر ہوں گے۔ اگر ہم 3 کا کہا مان لیا تو یا جانور سے پست ہو جائیں گے، یا درندے کی طرح ہو جائیں گے، یا من الجنت والناس انسانی شیطان بن جائیں گے۔ تو اب ہماری جو آج کی ڈسکشن ہے، بحث ہے، ذرا اور سخت مرحلے میں داخل ہو گئی۔ ہمیں جو مس گائیڈ کرنے والے ہیں وہ ہڈن ہے۔ اگر تو ہمارا دشمن ہوتا بالکل سامنے، مثلا شیر ہے، وہ ہمیں چیر پھاڑ کھا جائے گا۔ جیسے ہی شیر نظر آئے گا ہم فوراً چھپ جائیں گے۔ اژدہا ہے، ہمیں پتا ہے وہ ہمیں ڈس لے گا، ہم اس سے بالکل اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ اگر کوئی وائلڈ اینیمل ہے ہم اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھیں گے، اس کی اپروچ سے، کہ وہ ہمیں تکلیف نہ دے۔ اب ہماری مجبوری یہ ہے، من الجنت والناس، جو شیطان کا وقت ہے، یا تو وہ جن ہے یا وہ انسان ہے۔ جن ہے ظاہری نظر نہیں آتا، جو انسان ہے اس کی نیت نظر نہیں آتا۔ اب یہ سب سے بڑی مجبوری ہماری یہ ہے، ہمیں نہیں پتا جو ہمارا بڈی ہے، جو ہمارے ساتھ کلاس فیلو رہا ہے، جو اسکول سے ہمارے ساتھ رہا ہے،
جس کے ساتھ ہم نے 40-42 سال وفا کی ہے، وہ کس موڑ پر آ کر شیطان بن کے ہمیں جہنمی بنا دے؟ کیونکہ ہڈن دشمن ہے۔ اس لیے ہمارے ائمہ اہل بیت نے طریقہ بتایا کہ ڈیلی بیسس پر تم اللہ کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ صاف کر لیا کرو۔ سونے سے پہلے نیکیوں کو بھی گن لیا کرو اور سونے سے پہلے برائیوں کو بھی گن لیا کرو۔ اگر 24 گھنٹے میں نیکیاں زیادہ ہوں تو شکر خدا کرو، اور اگر برائیاں زیادہ ہوں تو توبہ کی کشتی پر سوار ہونے کی کوشش کرو۔ یہ کوئی لمبی چوڑی ڈیمانڈ نہیں ہے اللہ کی، کہ اللہ کو یہ نہیں چاہ رہا ہم سے کہ ہم بہت لمبے چوڑے تیر مار کے بڑی معراج تقوی پہ فائز ہو جائیں۔ اللہ کی ڈیمانڈ بالکل سمپل سی ہے، اور وہ یہ ہے جیسے آپ ہیں اپنے بچے سے کہتے ہیں نور نظر سے کہ بیٹا جس طرح گھر سے جا رہے ہو ایسے ہی واپس آنا۔ مطلب کیا ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے راستے میں، کسی سے لڑائی نہ کرنا، کہیں ریڈ لائٹ پہ رکے بغیر ٹکٹ نہ لے لینا، کسی پولیس والے سے آرگیو نہ کر لینا، کوئی دشمن پار کے گھر نہ آنا، جیسے نکل رہے ہو ویسے ہی واپس آنا۔ کل شیء یرجع الی اصلہ۔ اللہ بھی یہی فرماتا ہے کہ جب میں نے تمہیں پیدا کیا تھا تو تمہارے ہاتھ ظلم میں رنگے ہوئے نہیں تھے، تمہارے سر میں داغ تکبر نہ تھا، تمہارے پاؤں میں معصیت کی طرف چل کر جانے کا داغ نہ تھا، تمہاری آنکھوں پر ایسا داغ نہ تھا جو نامحرم کو دیکھے، تمہارے دماغ کے اندر فرعونیت کا داغ نہ تھا۔ میری اتنی سی ڈیمانڈ ہے جیسے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا میرے پاس واپس آنا، کما بداکم تعودون، تو کم از کم ویسے تو آنا، اگر اس سے بہتر بن کے نہ آؤ تو ایسے معصوم تو آنا جیسے معصوم پیدا کیے گئے۔ محمد صلی یہ تو امانت کا بھی قانون ہے نا۔ میں اگر آپ کو یہ امامہ دے دوں اور آپ سے کہوں کہ یہ امامہ رکھ لیجئے، اگلے سال میں جب آؤں گا مجالس میں تو یہ امامہ مجھے دے دیجئے گا، تو اگر آپ اپنے گھر میں اس امامے کو سنبھال لیں تو مجھے یقین ہے کہ اس امامے کو آپ توڑیں گے نہیں، اور اگر ٹوٹ جائے تو معذرت کریں گے، یا کم از کم اس کے اوپر داغ نہیں لگنے دیں گے، اور اگر لگ جائے تو داغدار مجھے بالکل نہیں دیں گے، باقاعدہ دھوئیں گے، آئرن کریں گے، معذرت کے ساتھ کہیں گے کہ حضور بچے کا ہاتھ لگ گیا تھا، ہم نے چاہا آپ کے آنے سے پہلے کم از کم یہ صاف کر کے آپ کو دے دیں۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں تمہارے آرگنز کے اوپر کوئی داغ نہیں تھے، تم میرے دربار میں آنا تو یا تو ان کو ایسے ہی لے کے آنا، اور اگر آلودگی کی وجہ سے داغ بھی لگ جائیں تو امانت کا قانون یہ ہے کہ توبہ کے ذریعے استغفار کے ذریعے دھو کر میری بارگاہ میں آ جانا۔ تو اس طریقے سے یہ جو تہذیب النفس کا عنوان ہے، اس کی مقدماتی تقریر یا پہلا درس جو آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے، اس میں یہ سمجھانا مقصود ہے خود جو نفس ہے، نفس جسے اللہ کی ذات نے 4 عناصر سے بلکہ 5 عناصر سے، نیشاپوری نے لکھا ہے 5 عناصر سے اللہ نے پیدا کیا۔ ان عناصر کو سن لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جس کو پریزرو کرنا ہے، جس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، پریونٹ کن کن چیزوں سے اسے کیا جائے، ہمیں پتہ چل جائے نا۔ جیسے فوڈ ہے، مثلا آپ کو علم ہے کہ اس فوڈ کو اگر ریفریجریٹر سے باہر رکھیں گے تو یہ سپائل ہو جائے گا، بیکٹیریا آ جائے گا، کھانے کے قابل نہیں رہے گا، اس کو گاربیج میں ڈالنا پڑ جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنے ٹیمپریچر پر اگر یہ فوڈ رکھا جائے تو فوڈ خراب نہیں ہوتا، اگر اس ٹیمپریچر سے زیادہ ہوگا تو فوڈ خراب
ہو جائے گا۔ تو اب بالکل یہی چیز آج سمجھ لیجئے، محمد و آل محمد نے بھی ہمیں جو تقوی اور زہد کا ٹیمپریچر بتایا ہے، اس لیے بتایا ہے جس طرح فزیکلی اپنی فزیکلی نیڈز کے لیے تم ریفریجریٹر کے اندر فوڈ کو رکھتے ہو کہ اس کو بیکٹیریا نہ لگے، اپنے نفس کو بھی تقوی اور پرہیزگاری کے ریفریجریٹر میں لگنا تاکہ شیطان کا کوئی وائرس انہیں لگنے نہ پائے۔ آپ دیکھیے آپ کے گھر ماشاءاللہ بالکل صاف ہے اور بڑا ہائیجینکلی خیال رکھتے ہیں، اس کے باوجود آپ فوڈ کو کور کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے فوڈ پڑا ہو، ہماری بہنیں فوڈ جو بناتی ہیں باقاعدہ اس کو کور کر کے اپنے روم میں جائیں گی۔ آپ کو پتا ہے یہاں نہ مگس ہے، نہ پشا ہے، نہ یہاں پر مچھر ہے، نہ یہاں پر مکھی ہے، نہ یہاں بگز ہیں، نہ یہاں انسیکٹس ہیں آپ کے گھر میں، اس کے باوجود آپ دیکھیے کور کر کے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ آپ یہ کہتے ہیں اگر کہیں سے کوئی انسیکٹ آ گیا، بگ آ گیا تو میرے نور نظر کو وہ کھانا نہ کھانا پڑے کہ جس پر بگ کا ٹچ ہو چکا ہو۔ اگر یہی چیز ہم آخرت کے لیے بھی سوچ لیں کہ اگرچہ ہمیں یقین ہے ہمارے دوستوں میں کوئی شیطان نہیں، کوئی بھی وسوسہ ڈالنے والا نہیں، کوئی بھی ہمارا دشمن نہیں، جس طرح فوڈ کو ہم کور کر لیتے ہیں اپنے انسائٹ کو بھی آلودگی سے کور کر لیں کہ اگر کوئی آ گیا تو ہمارا فیوچر آخرت کا خراب ہے۔ ہم اپنی فزیکل نیڈز کے لیے بڑے ہی کانشس ہیں، کیئرفل ہیں۔ ماشاءاللہ میں نے کوئی ایسا شخص آج تک نہیں دیکھا، امریکہ میں خاص طور پر، کیونکہ مجلس امریکہ میں پڑھی جا رہی ہے، امریکہ میں تو کم از کم میں یہ حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص نہیں جو اپنا علاج اناڑی ڈاکٹر سے، نیم حکیم سے کروانے کے لیے جائے۔ مگر ماشاءاللہ 90% ایسے روحانی پیشنٹ ہیں جو اپنا علاج نیم ملا ہی سے کرانے پہ تلے۔ یعنی آپ باقاعدہ ایم ڈی کی ڈگری چیک کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ہم آئیں گے، چیک اپ تو ہوگا، مگر آپ ایم ڈی ہیں تو تب، اگر آپ کی ڈگری کسی وجہ سے اٹک گئی ہے تب بھی ہم علاج نہیں کرائیں گے، حالانکہ آپ کوالیفائیڈ ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ڈگری چیک کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے روحانی علاج کے لیے کبھی اپنی ڈگری، ان کی ڈگری جو ہمارے معالج ہیں، چیک نہیں کی۔ جس طرح نیم حکیم خطرہ جان ہے، بالکل ایسے ہی نیم ملا خطرہ ایمان ہے۔ اب تو خیر نیم بھی نہیں، اب تو رب ملا، بلکہ سمن ملا، بلکہ عشر ملا، آدھا تو اب بہت کم رہ گیا ہے، 1/100 بھی ملا ہے تو ہم اس سے اپنا 100% علاج کرانے کو تیار ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں وائرسز بڑھ گئے، ہمارے ہاں وائسز بڑھ گئی، ہمارے ہاں روحانی امراض بڑھ گئے۔ آپ دیکھتے نہیں مجلسوں پہ مجلسیں ہو رہی ہیں، رمضان پہ رمضان گزر رہے، محرم پہ محرم آ رہے ہیں، سفر پہ سفر جا رہے ہیں، جلوس پہ جلوس نکل رہے ہیں، عبادت پہ عبادت ہو رہی ہے، مگر دن بہ دن غیبت بڑھ رہی ہے، تہمت بڑھ رہی ہے، تعصب بڑھ رہا ہے، حسد بڑھ رہا ہے، غرور بڑھ رہا ہے، نخوت بڑھ رہی ہے۔ تو پتہ چلا انویسٹمنٹ تو ہم کر رہے ہیں مگر ہماری ڈائریکشن درست نہیں۔ اگر یہی ڈائریکشن درست ہو جائے 1/10 انویسٹمنٹ بھی انسان کو مقدس اردبیلی بنا۔ تو آج کی تقریر اس لیے بانی مجلس کے والد صاحب کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تاکہ ایک نیا زبردست قسم کا ٹاپک بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے، تاکہ اس کی نیڈ اگر محسوس ہو تو جو اہل خیر ہیں وہ اس عنوان پہ درس قائم کر دے۔ کوئی ضروری نہیں سارا لوڈ ادارے والوں پہ بھی نہیں ڈالنا ہوتا، ان کی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں بیچاروں کی، وہ بلانے نہ بلانے میں ان کی بڑی بائنڈنگز ہوتی ہے۔ کم از کم آپ حضرات یہ کر سکتے ہیں اپنی عاقبت کی خاطر ہم ایک درس اسپانسر کریں گے اپنے مرحومین کے لیے تہذیب النفس کے عنوان پر، جس میں ہمیں وہ وائسز بتا دی جائیں مثلا جو روح کو لگتی ہیں،
مثلا وہ جو بدن کو لگتی ہیں، مثلا وہ ہمیں بیماریاں بتائی جائیں جو قوہ عقلیہ کو لگتی ہیں، ان بیماریوں سے ہمیں آشنا کیا جائے جو قوہ غضبیہ کو لگتی ہیں، وہ بیماریاں ہمیں بتائی جائیں جو قوہ شہویہ کو لگتی ہیں، وہ بیماریاں ہمیں بتائی جائیں کہ جو قوہ وہمیہ کو لگتی ہیں، ہمیں ان بیماریوں سے مطلع کیا جائے کہ جن کی وجہ سے اندر کا شیطان بہت تقویت پا جاتا ہے، اندر کا درندہ بہت تقویت پا جاتا ہے، اندر کا جانور تقویت پا جاتا ہے، ہمیں وہ بیماریاں بتائی جائیں جن کی وجہ سے روح کمزور ہو جاتی ہے، عقل ویک ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا انسان بھی کبھی جانور ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا بالکل انسان جانور ہوتا ہے۔ میں نے کہا مثال عرض کرتا ہوں، علامہ ہلی نے جب شاہ خرسندہ کو وہ جو تقریر تھی آپ نے کل ملاحظہ فرمائی پرسوں، جب کنورٹ کر لیا تھا تو انہوں نے پوچھا وہ چاروں مذاہب کے فقہاء نے کہ آپ یہ بتائیے کہ طلاق کس طرح نہیں ہوئی؟ تو علامہ نے کہا ہمیں حضور نے بتایا تھا کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو انسان نہیں بول رہا ہوتا بلکہ اندر کا درندہ بول رہا ہوتا ہے۔ ازدواج اور نکاح انسان سے ہوتا ہے، درندے سے نہیں ہوتا۔ اور آپ ذرا ملاحظہ کر کے یہ بھی دیکھ لیجئے، غصہ تو ظاہر ہے سب کو آتا ہے، ماشاءاللہ ہمیں بھی آتا رہا ہے، کوئی ایسے نہیں ہے، اب ہم کچھ کنٹرول ہوئے ہیں کافی عرصے کے بعد، ورنہ ہمیں بھی بڑا غصہ آتا تھا خاص طور پہ ابتدا میں۔ مگر ہم نے ایک چیز محسوس کی اپنے استاد بزرگوار نے، جب ہمیں عہد طفولیت میں غصے میں دیکھا تو ہماری باتیں ایک مرتبہ جھاگ سے بھر چکی تھی۔ ہمارے استاد نے ایسا درس دیا کہ اس دن کے بعد پھر آج تک غصہ کرنا بھی ہو تو اپنوں پہ نہیں کرتے، ہاں غیروں پہ ضرور کرتے ہیں۔ جو اہل بیت کے خلاف لکھتے ہیں ہمارا غصہ زبردست ہوتا ہے ان کے خلاف۔ ابھی میں بلکہ ایک آرٹیکل بڑا غصے میں لکھ کے آیا ہوں ایک ملعون کے خلاف جس نے ہمارے ائمہ اطہار کے خلاف 2 ہفتے پہلے آرٹیکل لکھا، اور اس کا ایک ہی صفحہ میں لکھ کے آیا ہوں۔ اس میں نے کہا کہ 2 بندے فنار ہو چکے ہیں اسی بروکلن کے اندر امام حسین کے خلاف لکھنے کی وجہ سے۔ تو غصہ تو ضرور کرنا ہے مگر دشمنان اہل بیت کے خلاف، غصہ کرنا ہے تکبر کے خلاف، غصہ کرنا ہے فخر کے خلاف، غصہ کرنا ہے غیبت کے خلاف، غصہ کرنا ہے تعصب کے خلاف، غصہ کرنا ہے شیطان کے خلاف، غصہ کرنا ہے درندگی کے خلاف، غصہ کرنا ہے گناہ کے خلاف، غصہ کرنا ہے حسد کے خلاف، غصہ کرنا ہے پریجوڈیزم کے خلاف۔ تو استاد نے جو جملہ کہا ذرا توجہ فرما لیجئے، کہا اے میرے شاگرد اگر میں آپ کی فوٹو لے کر اس وقت آپ کو اپنا چہرہ دکھا دوں تو آپ کے دونوں سائڈ پہ چہرے میں ایسی جھاگ ہے کہ جو ایک درندے کے منہ میں ہوتی ہے جب وہ غصہ کرتا ہے تو پتہ چلا انسان اس وقت انسان نہیں رہا بلکہ درندہ بن گیا۔ کچھ ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ یہ گالی گلوچ ہمارے ہاں ایک فیشن ہے، بلکہ ہمارا جو علاقہ ہے ہمارے علاقے میں ہمیں ہماری قومیت سے میرے کزنز نے ہمیں نکال دیا کہ ان کو ملک مت کہو۔ یہ ملک نہیں، ملک تو اسے کہتے ہیں جو گالیاں بہت دے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ حضرت عباس علیہ السلام کی اولاد ہیں یہ آوان، اور ان کی شناخت بن گئی ہے سب سے زیادہ گالیاں دینے والے پاکستان میں۔ یہ تہذیب نفس کی کمی کی وجہ سے ہے کہ خود کو پہچانا نہیں۔ تبھی تو نبی فرماتے تھے من عارف نفسہ فقد عارف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا سمجھے اس نے رب کو پہچان لیا۔ اگر چھوٹی سی کائنات ہی کو ہم پہچان نہیں پا رہے تو پھر خالق کے کائنات کو ہم کیا پہچانیں؟ ہمارے استاد کہتے تھے کہ اس چھوٹی سی کائنات انسانی میں اللہ نے 12,000 نعمتیں ایسی رکھی ہیں کہ جن کو کان سن نہیں سکتے، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ ہر وجود انسان میں 12,000 نعمتیں وہ ہیں کہ جو دیکھی نہیں جا سکتی
انویزیبل ہے. تو وہ فرماتے تھے کہ کیا انسان 12,000 ان غیر مرئی نعمتوں کے مقابل پر اللہ کی ذات کو واجب نماز کے لیے 17 منٹ نہیں دے سکتا؟ اور یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ نفس کی ہے 3 قسمیں. ایک ہے نفس امارہ، ان نفس لامارۃ بالسوء. حضرت یوسف کہتے ہیں 13واں پارہ، وما ابرئ نفسی، میں نبی ہو کر بھی اللہ کے رحم کے بغیر نفس امارہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، نبی کبھی گناہ نہیں کرتا، یہ صرف ہمارے لیے ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ نفس امارہ کتنا ظالم ہے. حضور نے ایک مرتبہ مجاہدین کو، جنہوں نے حضور کو مبارک دی کہ یا رسول اللہ ہم جنگ جیت کے آ گئے، مبارک کو، فرمایا رجعتم من الجہاد الاصغر، تم جہاد اصغر سے تو پلٹ آئے اور اب تمہارے سامنے ہے الجہاد الاکبر. کہا وہ کیا ہے سرکار؟ کا تہذیب النفس، تہذیب اخلاق، خود کو انسان بنانا. کہا وہ جہاد اصغر کیوں ہے، یہ جہاد اکبر کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہاں تھوڑے سے ٹائم کے لیے دشمن سے لڑنا ہوتا ہے، جہاد اکبر کی بابت ہر روز شیطان سے لڑنا ہے. ہر روز جنگ ہے شیطان کے ساتھ، لڑائی ہے شیطان کے ساتھ. ایک بات اور سمجھ لیجئے، نفس امارہ جو امر دیتا ہے برائی کا، وہی اندر کا شیطان. نفس لوامہ وہ وزڈم کی طاقت جو ملامت کرتا ہے. تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ، وہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے، میکسیمم ہم پہنچ جائیں تو لوامہ تک پہنچ سکتے ہیں. نفس مطمئنہ معصوم کا خاصہ ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. وہ محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ ہیں جہاں پر فرشتہ بھی پوچھ کے آتا ہے، نہ یہ کہ شیطان داخل ہو جائے، فرشتہ بھی پوچھے بغیر نہیں. جہاں ترک اولا کا گزر نہیں، وہاں نفس مطمئنہ کا داخلہ ہے. یہ 3 قسمیں ہوں گے. اب آ جائیے ایک اور ایشو بھی سمجھ لیجئے اور آہستہ آہستہ میں آپ کی زحمتوں کو ختم کروں. ہمارے علماء اخلاق نے بتایا کیونکہ 4 طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، 4 قسم کے وجود انسان کے اندر موجود ہیں. 4 عناصر سے انسان کا بدن بنایا گیا. 5 عناصر سے جن کو مکس کریں تو وہ بھی 4 ہی بنتے ہیں. سن لیں، نور، روح بنی ہے نور سے، روح بنی ہے خوشبو سے، روح بنی ہے علم سے، روح بنی ہے بقا اور حیات سے. ان دونوں کو ایک سمجھ لیجئے تو ٹوٹل 4 سے روح بنی، 4 سے بدن بنا. روح چاہتی ہے نور کی طرف لے جائے، روح چاہتی ہے خوشبو کی طرف لے جائے، روح چاہتی ہے علم کی طرف لے جائے، روح چاہتی ہے بقا کی طرف لے جائے. بدن چاہتا ہے مٹی کی طرف لے آئے. بدن یہ چاہتا ہے کہ انسان ہوائیاں اڑانے والا ہو. بدن یہ چاہتا ہے کہ بھڑک جائے، بھڑکا کے اسے جہنم کی طرف لے جائے. جس طرح لوہے کو مقناطیس کھینچتا ہے، اتنا غصہ کرے زندگی میں کہ قیامت کے دن آپ اسی طرح میگنیٹزم بن کے کھینچ لے. اس کی یہ خواہش ہے. روح چاہتی ہے بقا، بدن چاہتا ہے فنا. روح چاہتی ہے معراج، بدن چاہتا ہے زوال. روح کی خواہش ہے انسان فرشتے سے افضل بنے، بدن کی خواہش ہے انسان جانور سے پست بنے. اب انسان نے اس کے درمیان، اس معرکہ کے درمیان، اس میدان جنگ کے درمیان اگر توازن کر لیا، بیلنس کر لیا، تو وہی انسان رہتے ہوئے اس معراج پہ چلا جائے گا کہ
دامنی پہ شیخ اپنی نجائیوں دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے. اللہم صلی اس منزل پہ انسان چلا جائے گا، ورنہ انسان جانور سے بھی پست ہو جائے گا. ہر ایک کو شب خون مارے گا، غصب کرے گا، دوسرے کا حق کھائے گا، دوسروں کو قتل کرے گا، دوسروں سے جیلسی رکھے گا. یہ سارے وہ مادے ہیں کہ جو ڈیمانڈز ہیں، خواہشات ہیں، نیڈز ہیں سکیونجرز کی یا جانوروں کی یا وائلڈ اینیملز کی. بس تقریر کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ اس تہذیب نفس کے لیے دو اور لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے تزکیت النفس، نفس کو پاک کرنا، نفس کی طہارت، کہ نفس کو پیوریفائی کر دیا جائے. اللہ کی ذات نے جو روح بنائی ہے اسے آلودہ نہیں کیا، بالکل پاک صاف ہے. جس طرح بدن کو اللہ کی ذات نے آلودہ نہیں کیا. ہمارا ماحول ہے روح کو بھی خراب کر دیتا ہے اور بدن کو بھی خراب کر دیتا ہے. جس طرح آپ کو گرمی سردی کا احساس ہوتا ہے، اس طرح روح کو بھی خیر و شر کا احساس ہوتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ ہمارے علماء نے طریقہ بتایا. مثلا اگر کوئی شخص گناہ زیادہ کر رہا ہے تو اپنی فزیکل نیڈز کو کھانے میں کمی کر دے. کھانا جب کم ہوگا تو اندر کا جو وائلڈ اینیمل ہے وہ خود بخود ریاضت کرتے ہوئے اپنے مدار پہ واپس آ جائے گا. علماء اخلاق نے بتایا کچھ چیزیں ہیں. مثلا ایک محاسبہ ہے، ہر روز اپنا محاسبہ کر کے سو، ہر روز دیکھ کے سو. امام فرماتے ہیں فَلَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُحَاسِبْ نَفْسَهُ كُلَّ يَوْمٍ. جو ہمارا شیعہ ڈیلی بیسس پر اچھائیوں اور برائیوں کو گن کے نہیں سوتا، وہ ہمارے شیعوں میں شامل نہیں ہے. ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے 24 گھنٹے نہ گزرے وہ اپنا محاسبہ نفس کر لے. دوسری وجہ بیان کی تہذیب اخلاق کی، تہذیب نفس کی. ہمارے علماء نے کہا اسے چاہیے مشارطہ کرے، شرط کرے، بدن سے کہے اگر تم نے مجھے نماز فجر کے لیے نہ اٹھنے دیا تو میں تمہاری غذا میں، آرام میں کمی کر دوں گا، اور اگر تو نے اطاعت رب میں رکاوٹ نہ ڈالی تو میں تیرے لیے اور نعمتیں سامنے رکھ دوں گا. اس کو مشارطہ کہتے ہیں. اور پھر ایک چیز ہوتی ہے جس کا نام ہے مشارطہ کے بعد ایک اور چیز ہے جس کا نام ہے محافظہ. محافظہ یہ ہے کہ آپ سیکیورٹی گارڈ بن جائیں اپنے نفس کے. جیسا جمعہ کے اندر حضور ہمارے ائمہ ہمیشہ فرماتے تھے اوصیکم عباد اللہ بالاعتصام بالتقوی. اے اللہ کے بندو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اس تقوی پر سیکیورٹی گارڈ بن جاؤ جو تم نے بڑی مشکل سے کمایا ہے. Achieving the piety is easy job, protecting the piety is tough job. اصل جاب تو یہ ہے جیسے جمعہ میں آپ کو تقوی مل گیا، نماز میں مل گیا، قرآن میں مل گیا، مجلس میں مل گیا، محرم و سفر میں مل گیا، رمضان میں مل گیا، حج و زیارت میں مل گیا، سوسائٹی میں کھو دیا. اب عقل یہ ہے کہ جو اتنی زحمتوں کے بعد حاصل کیا تھا وہ کرٹسی میں ہم ضائع نہ کر دیں. اس کا نام ہے محافظہ. محمد صلی اب تقریر بالکل آخری مرحلے میں آ گئی. ایک اور چیز ہے علماء اخلاق نے بیان کی، اس کا نام ہے مراقبہ. اپنے رقیب بن جاؤ. رقیب سمجھتے ہیں مفادات کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے اپنے رقیب بن جاؤ، یعنی ایک کیمرہ فٹ کر لو روحانی اپنے اوپر کہ کہیں اس نازک بدن کو جہنم کے قابل نہ بنا دو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ
उइद्दत लिल काफिरीन, कहीं ऐसे ना हो उम्र भर तो मुसलमान रहो और जब क़यामत में उठो तो काफिरों की फहरिस्त में जाकर जहन्नम में चले जाओ, खुद को भी और अपने अहल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। हमारे यहाँ एक और बुराई जो पैदा हो गई है वो ये है, सब ये कह रहे हैं कि तरबियत औलाद की जरूरत है, कोई ये नहीं समझ रहा कि तरबियत वालिदैन की जरूरत तरबियत औलाद से पहले है, कि जब मुअल्लिम ही ठीक नहीं होगा तो तालिब इल्म कहाँ से ठीक हो जाएगा। ना तो ये सोचा जा रहा है। और फिर आखिरी नुक्ता आज की हद तक इल्तिमास से दुआ वो ये है कि दो लफ्ज़ें हैं, एक है खल्क, एक है खुल्क, एक है नफ्स, एक है नफस। इसको जरा समझ लीजिए तो हमारा आज का सिलसिला गुफ्तगू यहाँ तमाम हो गया। नफ्स कहते हैं इनसाइट को और नफस कहते हैं सांस को, नफस कशीदन। ये जो दो लफ्ज हैं इनका ओरिजिन एक ही है, नफ्स और नफस यानी सांस लेना, नफस सांस लेना, नफ्स अंदर का इंसान, वो माफिज ज़मीर जिसको कॉन्शियस जिसको कहा जाता है, ये दोनों का ओरिजिन एक ही है। यानी हर सांस के साथ ये एहसास हो कि अंदर का इंसान बदबूदार तो नहीं हो गया, खराब तो नहीं हो गया, अल्लाह ने तो खुशबूदार पैदा किया था। और दूसरी लफ्ज है खल्क और खुल्क। खल्क जाब है अल्लाह का, खुल्क जाब है बंदे का। खल्क यानी टू क्रिएट, हमारे हाथ में नहीं। किसी का रंग काला हो, सांवला हो, गोरा हो, कोई पस्ता कद हो, दराज कामत हो, कोई बीना हो, कोई नाबीना हो, कोई अच्छे नक्श वाला हो, कोई भद्दे नक्श वाला हो, बदसूरत हो, खूबसूरत हो, अफ्रीकी हो, अमरीकी हो, अजम हो, अरब हो, कहीं से भी हो, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में था कि हम कहाँ पैदा हो, हरगिज नहीं था। हमारे हाथ में तो ये है जो मौला कायनात ने कहा था कि इंसान आधा मजबूर है और आधा मुख्तार। इतना तो मजबूर है इंसान। मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ पैदा होऊंगा, ये अल्लाह को मालूम है। उसने अपने इल्म के मुताबिक मुझे बनाया, जैसा भी बनाया। हमने सारी उम्र गंवा दी अल्लाह के जॉब में इंटरफेयर करते हुए। फुला साहब काले हैं, फुला साहब लंबे हैं, फुला साहब छोटू हैं, फुला साहब भीगे हैं, फुला साहब के नक्श बुरे हैं, फुला साहब पाकिस्तानी हैं, फुला साहब हिंदुस्तानी हैं, फुला खोजा है, फुला पंजाबी है, फुला अफ्रीकी है, फुला अमेरिकन है, फुला ईरानी है, फुला इराकी है। ये जाब तो मेरे भाई आपका था ही नहीं, ये तो कुदरत का जाब है। आप क्यों मुदाखलत कर रहे हैं? उसने जैसा पैदा किया है वैसा तो बन के रहिए। ये खुल्क सिखाता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। बस आज की तकरीर का खुलासा ये है, अपने मामूलात हयात पर कंट्रोल रखिए। फिजिकली नीड्स से ज्यादा स्पिरिचुअल नीड्स का ख्याल रखिए। बच्चों को तरबियत करते वक्त खुद बा अमल और बा किरदार बनिए। बच्चों की फिजिकल नीड्स के साथ साथ उनकी स्पिरिचुअल नीड्स का ख्याल रखिए। फानी बदन के लिए जॉब करने के साथ साथ बाकी रूह के लिए भी जॉब कीजिए। हमारे मौला अली की ख्वाहिश ये थी कि उनके मानने वाले फरिश्तों से अफजल हो, न कि जानवरों से पस्त। और इसके लिए आले मोहम्मद की इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा थी कि उनका भरा घर उजड़ गया। लोगों को इंसान बनाने में, लोगों को एथिकल वैल्यूज बताने में, लोगों को
درندگی شیطانیت و حیوانیت سے دور کرنے میں وہ جو اس کے نواسے تھے جو مجسمہ اخلاق تھا، جو مجسم محمد بن کر کربلا میں آئے تھے، جنہوں نے ہر دکھ تکلیف سہا مگر کسی کو اذیت نہ دی، جنہوں نے ظلم کی انتہا کے مقابل پر صبر کی انتہا دکھائی، وہ جو نور ہی نور تھے، وہ جو خوشبو ہی خوشبو تھے، وہ جو بقا ہی بقا تھے، وہ جو علم ہی علم تھے۔ حسین ابن علی نے تہجد کی نماز میں دعا کی تھی، اے الہ مجھے ایک بیٹی عطا کر جو میرے بغیر نہ رہ سکے اور میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں۔ کائنات عالم و آدم میں بہن بھائی کی محبت امام حسین اور سیدہ زینب پہ ختم ہے، باپ بیٹی کی محبت رسول و فاطمہ، علی و زینب اور حسین و سکینہ۔ میں نے یہ روایتوں میں دیکھا ہے کہ یہ بچی بابا کے سینے کے علاوہ کبھی نہیں سوئی، اتنا پیار تھا اس بچے۔ اور میرے امام فرماتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب و سکینہ نہ ہو۔ بچی کا نام تو تھا فاطمہ، لقب دو تھے، سکینہ اور رقیہ۔ میں بڑا حیران تھا کہ میں نے جتنے مقاتل دیکھے ہیں ان میں کربلا تک اس بچی کا لقب ہے سکینہ، کربلا کے بعد جتنے سب میں اس بچی کا نام ہے، لقب ہے رقیہ۔ آپ جائیں شام، اللہ کرے شام کے حالات بہتر ہوں، دیکھیے گا ہذا مرقد سیدہ رقیہ بنت الحسین، وہاں سکینہ نہیں لکھا، اور کسی مقتل کی کتاب میں کربلا میں واقعے کے بارے میں رقیہ نہیں لکھا۔ بڑے عرصے کے بعد ایک بات ذہن میں آئی کہ سکینہ یا سکینہ دونوں طریقے سے، چھوٹی سکون والی، جسے سکون ملے اور جو باعث سکون ہو اسے کہتے ہیں سکینہ۔ وہ چھوٹی بچی جسے سکون ملے اور جو کسی کے لیے باعث سکون ہو۔ اور رقیہ مصغر ہے رقت کا، رقت مصدر، رقت سمجھتے ہیں، رقت کہتے ہیں کہ آج کی مجلس میں رقت بہت ہو، رقت گریہ، رقت گریہ کو کہتے ہیں، چھوٹی رونے والی۔ رقیہ چھوٹی رونے والی، سکینہ چھوٹی سکون والی۔ میں نے بڑے عرصے کے بعد سوچا شاید ایسے رہا ہو کہ بچی کو جب تک بابا کا سینہ ملتا رہا ہو یہ بچی سکینہ کہلاتی رہی ہو، اور جب سے شمر کے تماچے لگے ہو یہ بچی رقیہ مشہور ہو گئی۔ آج سے لگ بھگ 18 سال پہلے کی بات ہے، میں اس بچی کے حرم میں کھڑا تھا فجر کی نماز کے بعد کہ میں نے ورودی دروازے سے، انٹری والے گیٹ سے محسوس کیا کہ ایک شور بلند ہوا، ایک غوغا بلند ہوا، عجیب قسم کا۔ میرے ذہن میں گیا کہ کیا ظہور امام تو نہیں ہو گئے؟ اس درجہ پہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مجمع ہے زار و قطار ایرانیوں کا رو رہا ہے۔ آگے جو دیکھا سینکڑوں ایرانی ایک عالم کے ارد گرد کھڑے ہیں، وہ عالم ایک روایت پڑھتا ہے، ایک شور بلند ہوتا ہے، ماتم شروع ہوتا ہے، پھر ماتم تھمتا ہے،
گریہ تھمتا ہے. پھر کہتے ہیں وہ ایرانی شیخ ایک مرتبہ یہ روایت پھر پڑھ. وہ روایت ذرا سنیے روایت کیا تھی. وہ روایت یہ تھی وہ عالم پڑھ رہا تھا ایرانی عالم کہ سیلی کے شمر بے دختر حسین زد صورت یتیمہ حسین رہا کبوت کا. وہ تمانچہ جو شمر نے سجاد کی بہن کو مارا اس تمانچے نے سکینہ کی چہرے کی ڈائریکشن بدل دی. اجرکم اللہ ماشاءاللہ. اللہ سوائے غم آل محمد کے آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. طویل زحمت نہیں بس 2-3 جملے صرف پڑھنے مگر انشاءاللہ گریہ اتنا ہوگا کہ مادر سکینہ اور پدر سکینہ دعا دیں آج کی مجلس میں. اللہ اکبر. عزیزوں بزرگوں یہ بچی وہ بچی ہے کہ جس نے اپنے بابا کے قاتل سے 11 محرم کو کہا تھا. جب لاش پہ آئی تھی نا تو نقارہ کوچ بجا کہ بیویوں چلو. یہ بچی شمر سے کہتی ہے شمر ساری بیویوں کو کوفہ و شام لے جا مجھے اس ویرانے میں چھوڑ دو. شمر کہتا ہے کیوں؟ بچی کہتی ہے میری 3 حسرتیں ہیں 3 حسرتیں میں وہ پوری کرنا چاہتی ہوں. شمر کہتا ہے کون کون سی حسرتیں ہیں؟ شمر میری پہلی حسرت یہ ہے میرا بابا پیاسا مارا گیا. جب میرے ہاتھ کھل جائیں گے میں فرات کے کنارے پہ جاؤں گی ایک چلو پانی کا بھروں گی اپنے بابا کے کٹے ہوئے پیاسے گلے پہ ڈال کے کہوں گی بابا اس سے پہلے میرا بس نہیں چلا. میری دوسری حسرت یہ ہے سلطان دو جہاں کے نواسے کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے میں درختوں کے پتے چن کے لاؤں گی غریب زہرا کے کفن بناؤں گی. اور میری تیسری حسرت یہ ہے ابو ذر صحابی کی بیٹی کی طرح کسی چوراہے پہ کھڑی ہو جاؤں گی جب کوئی قافلہ گزرے گا کہوں گی قافلے والوں ایک غریب مر گیا ایک اللہ راسی مر گیا ایک لاوارث مر گیا ایک مسافر مر گیا. اس طرح میں غریب زہرا کا کفن پہناؤں. یہ بچی میں کبھی اتنے سخت مسائل نہیں پڑھتا ہوں مگر جب توجہ بہت زیادہ ہو ایک جملہ ہے مجھے کہنے دیجئے. مسائل تکلیفیں مشقتیں علی کی بیٹیوں کی بھی بہت دکھ مسائل تکلیفیں اذیتیں مشقتیں حسین کی بیٹیوں کی بھی بہت. مگر فرق یہ ہے اگر علی کی بیٹیوں کے دکھ زیادہ تھے تو عمریں بھی بڑی تھی حسین کی بیٹیوں کی عمریں چھوٹی تھی اور تکلیفیں زیادہ تھی. اللہ اکبر. بس 2 جملے اور سن. ایک جملہ زندان کا ایک شہادت کا. زندان کا جملہ یہ ہے کہ بچی ہمیشہ اپنے بابا کو یاد کرتی بلکہ جب قید رہا ہوئی تھی تو سیدہ زینب نے سید سجاد سے کہا بیٹا ہم پہلے تمہاری بہن کی قبر پہ جائیں اس لیے کہ جب تک زندہ تھی میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے شام کے وقت مجھ سے پوچھا کرتی جب پرندے اڑ کے اپنے گھونسلوں کی طرف جاتے مجھ سے بچی پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتی بیٹی یہ اپنے گھر جاتے ہیں. مجھے کہتی تھی پھوپھی اماں کبھی ہم بھی اپنے گھر جائیں گے. جزاک اللہ. بچی زندان میں اپنے بابا کو ہمیشہ یاد کرتی تھی بابا بابا کرتی. ایک روز یزید نے سر حسین کو رکھا تھا اس حجرے میں اپنے محل کے جہاں وہ آرام کر رہا تھا. سر حسین پہ ایک رومال تھا. نصف شب کے بعد وہ رومال ہٹ گیا.
اور سر غریب نے پرواز کی، چھت پہ گیا، یزید کو آواز دی، یزید تو آرام سے سو رہا ہے اور میرے سینے پہ سونے والا اپنی پھوپھیوں سے میرا سر مانگتی۔ سر سید سجاد کو دیا، سر تشت میں رکھا تھا، سر پر رومال تھا۔ جب سید سجاد نے سر پیش کیا، بی بی سکینہ تھی، بی بی کہتی ہے برادر من شمال طعام نہ خواستہ، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، ایک مرتبہ رومال ہٹا کے کہا سکینہ پہچان یہ بابا کا سر آیا ہے۔ جیسے ہی مدت کے بعد بابا کا سر ملا، اپنے خشک ہونٹوں بچی نے اپنے بابا کے خشک ہونٹوں میں رکھا اور 20 بین کیے۔ ان میں سے کچھ بین یہ ہے، بابا یہ تیری رگیں کس نے کاٹی ہے؟ بابا یہ بچپن میں مجھے یتیم کس نے کیا؟ بابا یہ تیری داڑھی کو خون کا خضاب کس نے لگایا؟ بابا تیرے باپ تماچے کھائے، تازیانے کھائے، یمنی دور چھن گئے۔ ماشاءاللہ بہت بڑا لکھا مجمع ہے اور آپ فارسی سے بھی آشنا ہے۔ میں یہیں پر مجلس ختم کر رہا ہوں، 2 بین اور رہ گئے، 2 بین سن لیں اور مجھے اجازت دے۔ ایک بین بچی کا یہ تھا، پدر مہربان شکستہ شدے استخوان۔ ترجمہ سن لیا تو جب یاد آئے گا اس بچی کی یاد تازہ ہو جائے۔ بچی کہتی ہے بابا یہ دکھ تو میں نے پھوپھیوں کو بھی نہیں بتایا، اس دکھ کا اظہار میں نے بھائی کے سامنے بھی نہیں کیا، پہلی مرتبہ بتا رہے ہیں بابا شیور نے مجھے جو تازیانے مارے میری پسلیوں کے رخ مڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ آخری جملہ ماشاءاللہ آخری جملہ۔ بچی کہتی ہے بابا دختران شامی بر تکیه های مخملی سر می گذارند و دختر تو بر سنگ زندان سر می گذارند۔ بابا میں اپنی غربت کیسے بتاؤں؟ شامیوں کی لڑکیاں، شامیوں کی بیٹیاں مخملی تکیوں پہ سر